اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 5، مرئی اور غیر مرئی گناہ، نظر آ سکنے والے گناہ کبیرہ نمبر 34 اور ایپیسوڈ نمبر بھی 34 مردوں کا ریشم اور سونا پہننا۔ دین اسلام میں مردوں کے لیے ریشم کے کپڑے پہننا اور سونا یا اس سے بنی کوئی بھی چیز پہننا حرام قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ریشم اور لباس نہ پہنو اور نہ سونا چاندی کے برتن میں پانی پیو اور نہ ہی سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھاؤ، اس لیے کہ یہ دنیا میں کفار کا سامان ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا اسے آخرت میں یہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں ریشم پہنے وہ آخرت میں کبھی نہیں پہنے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم اپنے بائیں ہاتھ میں اور سونا اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ لہذا مردوں کا سونا اور ریشم پہننا حرام ہے اور انہیں زیب تن کرنے والا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 35 منہ بولی اولاد یعنی لے پالک کو حقیقی اولاد ظاہر کرنا۔ اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا باپ بتانا یا اپنے خاندان و نسب کو چھوڑ کر کسی دوسرے خاندان سے اپنا نسب جوڑنا حرام اور خود کو جنت سے محروم کر کے دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ دین اسلام میں منہ بولے بیٹوں کو بھی حقیقی بیٹے بنانے سے منع فرمایا گیا ہے اور ان کو ان کی اصلی باپ کے نام سے پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی اپنی باتیں ہیں اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کہی، لیکن اس پر ضرور گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو اپنے باپ کے غیر کو اپنا باپ بنانے کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو، اس لیے کہ اپنے باپ سے اعراض کرنا اور غیر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا کفر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ اللہ اور اس سے قیامت کے دن نہ کوئی اس کا فرض اور نہ کوئی اس کا نفل قبول کرے گا۔ آج کل لوگ دنیاوی منفعت اور مال و دولت کے حصول کی غرض سے اپنی دستاویزات میں اپنے باپ کے نام کی بجائے چچا، تایا، ماموں یا کسی اور شخص کو بطور وارث ظاہر کرتے ہیں تاکہ اس کی وراثت حاصل کر سکیں، یا کسی اچھی پوسٹ پر فائز ہو سکیں، یا بیرون ملک اچھے روزگار کی غرض سے جانا ممکن ہو جائے۔ اس دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن و سنت کے احکامات کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا ایسا ہر فعل گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس فعل کی مذمت قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں یا ہسپتالوں سے بچے بطور لے پالک لے لیتے ہیں اور اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے کہ انہوں نے نو مولود لیا یا کم عمری میں لیا، اس لیے اسے اصل باپ کے بجائے لینے والے کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، ان کا یہ رویہ بھی قرآنی حکم اور احکامات نبی کی واضح خلاف ورزی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت اسلامی سے مکمل آگاہی حاصل کرتے ہوئے خود کو اس گناہ سے بچائیں، اور بچہ ہو یا بچی اس کو ان کے اصل باپ کے نام کے ساتھ ہی منسوب کریں۔ گناہ کبیرہ نمبر 36 جھگڑا کرنا۔ دین اسلام میں لڑائی جھگڑا کرنا سختی سے منع ہے۔ قرآن مجید میں بطور خاص آپس میں جھگڑا کرنے سے روکا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آپس میں اچھی اور بہتر باتیں کرنے کا حکم دیا ہے اور فساد کرنے کو شیطانی فعل قرار دیا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 ہے۔ اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد برپا کرتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک مقام پر انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اسے ایک تولیدی قطرے سے پیدا فرمایا، پھر بھی وہ کس برتے پر جھگڑا کرتا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرے سے پیدا فرمایا، پھر بھی وہ اللہ کے حضور مطیع ہونے کے بجائے کھلا جھگڑالو بن گیا۔ قرآن مجید میں نہ صرف لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا ہے
بلکہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کرو، مزاح نہ کرو اور نہ ہی اس سے ایسا وعدہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو۔ سنن ابن داؤد میں فی کراہت المرأ یعنی لڑائی جھگڑے کی ناپسندیدگی کے عنوان کے تحت یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی عامل کو کسی جگہ تعینات فرماتے تو اسے ہدایت کرتے کہ بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، خوشخبری دینا، نفرت پیدا نہ کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات اور دقتیں پیدا نہ کرنا۔ اس حدیث کو اس عنوان کے تحت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی فضا پیدا نہ کرو جس میں لوگوں کے درمیان بلا وجہ لڑائی جھگڑا پیدا ہو۔ لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والے بنیں۔ سنن ابن داؤد میں روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ ایک شخص سو گیا اور کسی دوسرے نے اس کی رسی جو وہ اپنے ساتھ لے کر سو رہا تھا مذاق میں اٹھائی تاکہ جب وہ نیند سے بیدار ہو تو رسی نہ پانے پر وہ پریشان ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو مرعوب و خوف زدہ کریں، یعنی محض مذاق کے خاطر بھی ایک دوسرے کو پریشان کرنے سے منع کیا گیا ہے، چہ جائے کہ انتقاماً ایسا کیا جائے۔ سنن ابن داؤد میں روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کوئی چیز ہنسی مزاح اس کی اہانت کرنے یا تنگ کرنے کے لیے نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت مبغوض وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ وہ لوگ جو طبعاً بڑے جھگڑالو واقع ہوتے ہیں انہیں اپنے معمولات میں اس حدیث مقدسہ کو ہر وقت سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 37، فالتو پانی کو روکنا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی نعمتوں میں سے ایک انمول نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کو جہاں تک ہو سکے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ جس کے پاس بھی ضرورت سے زائد پانی ہو وہ اسے اپنے پاس چھپا کر نہ رکھے بلکہ دیگر ضرورت مند لوگوں کو ضرور دے۔ اگر نہ دے گا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو ہم کلام ہوگا اور نہ انہیں نظر رحمت ہی سے دیکھے گا، نیز انہیں گناہ سے پاکیزہ قرار نہیں دے گا۔
بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں فالتو پانی ہو اور وہ مسافروں کو نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی دوسرے سے صرف دنیا کی خاطر بیعت کرے، اگر اس کا مطلب پورا ہو تو وفا کرتا ہے، اگر مطلب پورا نہ ہو تو وفا نہیں کرتا۔ تیسرا وہ آدمی جو کسی کے ساتھ عصر کے بعد اپنے سامان وغیرہ کا سودا کرتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ اسے اس مال کے اتنے اتنے ملتے ہیں، وہ اس کی قسم پر اعتبار کر کے سامان خرید لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچا ہوا پانی نہ روکو تاکہ اس کے ذریعے بچی ہوئی ضرورت سے زائد گھاس کو بھی روکو۔ ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے ہوئے پانی کو فروخت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ ان احادیث مبارکہ میں جہاں پانی کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے، وہاں اپنے بھائیوں پر ایثار کیشی کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ 38 نمبر گناہ کبیرہ، ناپ تول میں کمی کرنا۔ دین اسلام عدل و انصاف اور مساوات کا دین ہے۔ ایسے لوگ جو ناپ تول میں کمی کر کے دوسروں کے حق تلفی کرتے ہیں اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کی خبر دیتا ہے، قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ اپنا ناپ تول پورا رکھو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور ناپ پورا رکھا کرو جب بھی تم کوئی چیز ناپو، اور جب تولنے لگو تو سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہ دیانت داری بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ اسلام میں ناپ تول کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر ایک سورہ مطففین رکھ دی، اور اس کی پہلی آیت میں فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو غارت و برباد کرنے کی جملہ بری باتوں میں سے ایک وجہ اسی بری عادت کو قرار دیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے حق مارنے والے کیا قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے، جس دن یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ سورہ مطففین کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ یہ لوگ جب دوسروں لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں خود ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس امر کی وجاہت ہوتی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور سابقہ امتیں صرف اسی گناہ کے بدولت ہلاکت سے دوچار ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا،
تم ایسے دو کاموں کے نگران بنائے گئے ہو جن میں کمی بیشی کی وجہ سے سابقہ امتیں ہلاک ہو گئیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط، مصائب اور آلام اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ اول یہ کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط اور مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوں تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے۔ جو اس قوم سے عداوت کر رکھتے ہیں پھر وہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں، اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ موطا امام مالک میں حدیث مبارک ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کا رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو قوم غنیمت کے مال میں چوری کرتی ہے ان کے دل میں دوسروں کا خوف ڈال دیا جاتا ہے۔ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے ان میں اموات بھی کثرت سے ہوتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کا رزق بند کر دیا جاتا ہے، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد توڑتی ہے ان پر دشمن غالب ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس برے فعل کو معمولی لغزش سمجھ کر اس کی روک تھام پر چندہ توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ امر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔